بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس فصل میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ زمان جو ہے وہ ایک امر وجودی ہے، تو میں نے اس کے بارے میں پہلے آپ کو یہ کہہ دیا کہ زمان کا امر وجودی ہونا ثابت نہیں ہے، متحقق نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو گفتگو کی تھی اس میں ضعف ہے اس لحاظ سے کہ زمان کو امر وجودی ثابت کیا جا سکے۔ بات سمجھے؟ تو لہٰذا یہ چیز آپ ذہنی طور ذہن میں بٹھائیں اور پختہ رکھیں کہ زمان کا امر وجودی ہونا متحقق نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، جن سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیں گے تو اگلی بات آسان ہو جائے گی۔ تو بہرحال پہلی بات اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زمان امر وجودی ہے۔ اب وہ امر وجودی ہے تو کیا ہے؟ جوہر ہے یا عرض ہے؟ ٹھیک ہے، جوہر ہے تو دو مذہب میں نے آپ کو بتایا تھا، عرض ہے تو پھر دو مذہب ہیں بلکہ تین مذہب ہیں۔ ان میں سے مشائیوں کا مذہب یہ ہے کہ یہ مقدار حرکت ہے، سمجھے؟ ہے عرض لیکن کیا ہے؟ مقدار حرکت ہے، عرض مقدار حرکت ہے، سمجھے بات کو؟ اور مقدار حرکت کس کی؟ کافلق الافلاک کی حرکت۔ کس کی حرکت؟ فلک الافلاک کی حرکت۔ فلک الافلاک کی حرکت کی مقدار ہے۔ فلک محدد الجہاد کی حرکت کی مقدار ہے۔ بات سمجھے؟ ذہن میں رکھیں، فلک محدد الجہاد کی حرکت ہی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی حرکت ہی ثابت نہیں ہے۔ جب حرکت ہی ثابت نہیں ہے تو اس کی مقدار کہاں سے نکال لی تم نے؟ آگے فلکیات شروع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہاں پر ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مقدار حرکت ہے، وَهُوَ مقدار الحرکت، یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ بات سمجھے؟ ٹھیک ہے؟ اس کی دلیل کی جانب آتے ہیں۔ کہا کہ یہ کم ہے، عرض ہے، مقدار ہے، سمجھے؟ ہے یہ مقدار۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مقدار ہیئت قارہ کے لیے ہے یا ہیئت غیر قارہ کے لیے ہے۔ یہ مقدار لیکن شے قار کی مقدار ہے یا شے غیر قار کی مقدار ہے؟ قار وہ ہے جو مجتمع الاجزاء ہو، غیر قار وہ ہے جو غیر مجتمع الاجزاء ہو، سمجھے بات کو؟ تو یہ ہیئت قارہ کی مقدار ہے یا ہیئت غیر قارہ کی مقدار ہے؟ توجہ ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہیئت قارہ کی مقدار ہے تو یہ باطل ہے۔ کیوں؟ توجہ رکھیں، ہیئت قارہ کی مقدار ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ قار ہے یا غیر قار ہے۔ تو پچھلے مطلب میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ یہ تو غیر قار ہے، یہ تو غیر مجتمع الاجزاء ہے۔ اب آپ غور کریں، ذی مقدار ہے قار اور مقدار ہو غیر قار، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ توجہ رکھیں بھائی، مقدار تو لازم ہے نا ذی مقدار کو، ملزوم کیا ہو؟ وہ قار ہو، لازم غیر قار ہو، ملزوم مجتمع الاجزاء ہو، لازم غیر مجتمع الاجزاء ہو۔ غور کرو کہ ملزوم کے وہ اجزاء جو متقدمہ ہیں جو متاخرہ ہیں، تو وہ پھر اس لازم کے اجزاء متقدمہ متاخرہ کے بغیر پائے جا رہے ہیں نا۔ ملزوم کے اجزاء ملزوم بغیر لازم کے پائے جا رہے ہیں، پھر یہ لازم کیسا ہے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ مقدار لازم ہے اس کو، جب ذی مقدار قار ہے یعنی اس کے سارے اجزاء مجتمع ہیں
تو پھر جو اس کو لازم ہے اس کے اجزاء غیر مجتمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملزوم بغیر لازم کے پایا جا رہا ہے، ملزوم بغیر لازم کے پایا نہیں جا سکتا. سو ماننا پڑے گا کہ اگر ذی مقدار کار ہو تو مقدار کا کار ہونا ضروری ہے، لیکن یہ تو غیر کار ہے، سو ماننا پڑے گا اس کا ذی مقدار کار نہیں ہے. جب کار نہیں ہے تو غیر کار ہے. تو پھر یہ ہیئت قارہ کی مقدار نہ ہوئی، ہیئت غیر کار کی مقدار. بات سمجھے؟ اتنی بات آئی ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ یہ ہیئت غیر کارہ کی مقدار ہے، ذہن میں رکھنا ہیئت غیر کارہ ایک ہی ہے اور وہ ہے حرکت. ہیئت غیر کارہ ایک ہی ہے اور وہ ہے حرکت. تو جب ہیئت غیر کارہ ایک ہی ہے اور وہ ہے حرکت تو پھر یہ مقدار حرکت. بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ تو ان کا مدعا ثابت ہو گیا کہ یہ کیا یہ مقدار حرکت کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سمجھیں توجہ سے، دھیان سے. دوسرا دعویٰ اسی فصل میں، پہلی فصل اس فصل میں پہلا دعویٰ یہ تھا کہ زمان امر وجودی ہے. دوسرا یہ کہ یہ مقدار حرکت کا نام ہے. زمان کیا ہے؟ مقدار حرکت کا نام ہے. آپ کو یہ بتایا کہ ان کے بیچ اختلاف ہے کہ یہ جوہر ہے یا عرض ہے. پھر جوہر ہے یہ جسمانی ہے یا غیر جسمانی ہے، واجب الوجود ہے یا محدد الجہات، معدل النہار وہ ہے، اور عرض ہے تو پھر اس کی جو معدل النہار ہے اس کی حرکت ہے یا اس کی حرکت کی مقدار ہے یا مقدار وجود ہے. یہ کل 5 مذہب میں نے تمہیں بتائے تھے فلاسفہ کے اس بارے میں، اور متکلمین کی رائے بھی زمان کے بارے میں بتائی تھی. اب چونکہ مصنف جو ہے یہ مذہب بیان کر رہے ہیں مشائیوں کا. مشائی کہتے ہیں مقدار حرکت ہے. حرکت بھی کس کی؟ فلک الافلاک کی. لو ادھر بندے نظر نہیں آتے، ادھر جناب دیوار چیزیں نظر نہیں آتی، اور جناب نواں آسمان جو انہوں نے بنایا وہ ان کو نظر آ گیا بھائی وہ موو کر رہا ہے. وہ لگاتار جناب سر پٹ دوڑا جا رہا ہے. چلو جی ادھر پہلا آسمان دیکھ نہیں پاتی ہو تو نواں آسمان تمہیں نظر آ رہا ہے، اور تمہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے بھائی وہ جناب رک نہیں رہا، بھاگ رہے. جی تو چلیں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اب ان کا دعویٰ یہ مقدار حرکت ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بھئی ہے تو یہ مقدار ہے تو یہ کم، یہ مقدار ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ مقدار ہیئت کارہ کی ہے یا ہیئت غیر کارہ کی ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ مقدار ہے ہیئت کارہ کی، مجتمع الاجزاء کی، تو یہ ہو نہیں سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے کہ ذی مقدار ہو کار اور مقدار ہو غیر کار. ضرور بطلان ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مقدار ذی مقدار کو لازم ہے. یہ بات سمجھے، مقدار ذی مقدار کو لازم ہے. اب ذی مقدار کار ہے، مجتمع الاجزاء ہے، اور مقدار مجتمع الاجزاء نہ ہو، مقدار مجتمع الاجزاء نہ ہو، تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ملزوم بغیر لازم کے پایا جا رہا ہے، اور ملزوم بغیر لازم کے پایا نہیں جا سکتا. وہ لازم کیسا کہ ملزوم بغیر لازم کے پایا جائے. سو ماننا پڑے گا کہ اگر اس کا ذی مقدار کار ہو تو اس کی مقدار ہیئت اس کی مقدار غیر کار نہیں ہو سکتی، اس کا کار ہونا ضروری. بات سمجھے؟ تو یہاں پر تو یہ غیر مجتمع الاجزاء ہے، یہ غیر کار ہے. یہ بات پہلے ہو چکی. سو ماننا پڑے گا ہیئت کارہ کی مقدار نہیں ہے. جب ہیئت کارہ کی نہیں تو لازمی بات ہے دوسری ہیئت غیر کارہ ہے. دوسری ہیئت غیر کارہ ہے. جب دوسری ہیئت غیر کارہ ہے تو ہیئت غیر کارہ ہے ہی فقط ایک اور وہ حرکت، تو لہٰذا یہ مقدار حرکت. اتنی بات سمجھے؟ توجہ ہے. اور وہ مقدار حرکت ہے. دلیل کیا ہے؟ کیونکہ وہ کم ہے تو نہیں، اور نہیں خالی یا مقدار ہوگی ہیئت کارہ کی یا ہیئت غیر کارہ کی، نہیں سبیل اول کی جانب. دیکھو نا مقدار ہوگی ہیئت کارہ کی. اس میں اشارہ کر دیا کہ یہ جس کی مقدار ہے وہ بھی عرض ہے، وہ بھی عرض ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جس کی مقدار ہے وہ جواہر سے نہیں ہے، آراز سے ہے.
نہیں سبیل اول کی جانب ہے، کیونکہ زمان غیر کار ہے، اور جو کار نہ ہو نہیں ہو سکتی مقدار ہے کارہ کی، وجہ میں نے آپ کو بتا دی اس کی، تو وہ مقدار ہوئی ہے غیر کارہ کی، اور ہر ہے غیر کارہ وہ حرکت ہے، تو زمان مقدار حرکت ہے، اور وہی مطلوب ہے۔ آپ سمجھو بات؟ یہ دوسرا مدعا اس نے ثابت کر دیا اپنا، یہ یوں کہ کوشش کی اس کی، زور لگایا، توجہ ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ مقدار حرکت ہے، ہم نے تو کہا تھا یہ تقدیر الاحداث ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ متجدد معلوم جس کے ساتھ کسی متجدد موہوم کا اندازہ بیان کیا جائے، تقدیر احداث یہ زمان ہے۔ تو ہم نے کہا مقدار حرکت ہے، مقدار حرکت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سن کر لِأَنَّهُ کم، یہ مقدار، یہ بات جو کر رہا ہے نا یہ مقدار ہے، یہ کم ہے، یہ کہاں سے لے کے آیا ہے؟ سمجھے نہیں؟ یہ کہاں سے لے کر آئے؟ پہلے مقدار ہونا تو ثابت کرو، نہیں سمجھ رہے بات؟ پہلے مقدار ہونا تو ثابت کرو، اس کے بعد مقدار حرکت ہونا ثابت ہوگا۔ مقدار ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ ایت کارہ کی غیر کارہ کی اس بات کو چھوڑو، سوال یہ ہے کہ اس کا مقدار ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گئی؟ یہ بھی سمجھ لو کہ پھر کچھ نہ کچھ تو بولتے نا آگے سے، چپ کر کے تو نہیں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے طوطے اڑ گئے، ایسا نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ زور لگاتے نہیں، کہتے ہیں جی ہم نے تمہیں کہا تھا نا دو حرکتوں، دو متحرکین کو ہم نے چلایا وغیرہ۔ اب یہ جو امر ہے واسع امکان، وہ چیز جس کے اندر گنجائش ہو، کس کی؟ بھائی اس کے اندر جو سریع ہے وہ زیادہ مسافت طے کر لے، جو بطیء ہے وہ کم مسافت طے کرے، یا امکان واسع ہے، امکان متقدر ہے، اور وہ مقدار ہے۔ سمجھے نہیں بات کو؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ مقدار ہے اس حرکت کی، مقدار ہے حرکت کی، چلو حرکت کو رہنے دیتے ہیں، وہ مقدار ہے، تو ذہن میں رکھیں یہ بھی کوئی دلیل نہیں کہ وہ مقدار ہے۔ اس سے مقدار ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ مقدار ہونا اس کا ثابت نہیں ہے۔ بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں اس کا مقدار ہونا متحقق نہیں، جب اس کا مقدار ہونا متحقق نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، تو بات آگے نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے؟ پہلی بات مان لیے مقدار ہے، چلو تمہاری مان لیتے مقدار ہے۔ پھر تم نے کہا ہے غیر کارہ کی غیر کارہ کی، اگر کہو ہے کارہ کی تو ہے کارہ کی مقدار ہے غیر کارہ نہیں ہو سکتی، توجہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حیات جو ذی مقدار ہے اس کو مقدار لازم، توجہ ہے؟ غور کریں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو لازم ہے، جو مقدار ہے، یہ درجہ صفت و عرض پہ ہے، اور جو ذی مقدار ہے وہ درجہ موصوف و معروض پہ ہے۔ صفت و عرض بغیر موصوف و معروض کے نہیں پائی جا سکتی، یہ تو ٹھیک ہے۔ یہاں پر تم کیا کہہ رہے ہو؟ موصوف و معروض بغیر صفت و عرض کے نہیں پایا جا رہا، نہیں سمجھ رہے بات؟ انہوں نے کیا کہا؟ اگر ذی مقدار کار ہو تو مقدار غیر کار نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ مقدار درجہ صفت و عرض پہ ہے نا،
ذی مقدار درجہ موصوف و معروف پہ ہے. جی جی تم کہو کہ یہ کار ہو, جی یہ مجتمع الاجزاء ہو, جی تو اس کے موصوف کا کار ہونا ضروری ہے. جی جی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. جی جی کیوں؟ اس لیے کہ صفت و عرض بغیر موصوف معروف کے پایا نہیں جا سکتا. اس کے سارے اجزاء پائے جائیں, جی جی اس کے نہ پائے جائیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی لیکن موصوف و معروف کا بغیر صفت و عرض کے نہ پایا جا سکنا, یہ تو سیر البطلان ہے. جی یہ وضع کے خلاف ہے, جی جی ورنہ آپ اس کو موصوف و معروف نہ مانیں. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی یہ کہیں گے جی نہیں ہم نے نرا معروف نہیں مانا, یہ عرض لازم ہے, جی یہ کہیں گے. جی بھئی یہ فقط عرض عام نہیں ہے, عرض لازم ہے. جی جی جب یہ عرض لازم ہے تو اس لیے ملزوم اس کے بغیر پایا نہیں جا رہا. جی جی ہم نے کہا جو عرض لازم ہے, لزوم ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ نفس ذی مقدار کو نفس مقدار لازم ہے. جی جی ہر جز کی جو بات کر رہے ہو, جی ہر جز کو ہر جز کا لزوم نہ ہو. جی بات سمجھے نہیں؟ جی دیکھو نا مثلا کیا ہے بھائی, حبشی ہے, سیاہی لازم ہے, جی لیکن سیاہی کی مخصوص مقدار بھی لازم ہے, یہ تو ضروری نہیں ہے. بھائی اتنی لازم ہے, نفس سواد لازم ہو, جی جی باقی جو امور اضافی ہیں وہ لازم نہ ہو. جی وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے, جی ذی مقدار کو نفس مقدار لازم ہو. جی جی اب جہاں پر ذی مقدار ہوگا نفس مقدار تو ہوگی, جی جی لیکن مقدار کے باقی اجزاء نہ ہوں, ایسا ہو سکتا ہے. بات پہ دھیان دو, خلاصہ پھر سمجھو. ہم نے کہا بھائی چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, یہ مقدار ہے. اس نے کہا حیات کارہ کی مقدار نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہے جو ذی مقدار ہے وہ کار ہو اور مقدار غیر کار ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا جو مقدار ہے وہ کار ہو اور ذی مقدار غیر کار ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بات معقول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درجہ صفت عرض پہ ہے, وہ درجہ صفت موصوف معروف پر ہے. یہ کار وہ غیر کار, اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ صفت غیر موصوف کے ہے, عرض غیر معروف کے ہے. یہ بات ذرا بطلان ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں بھئی موصوف و معروف بغیر صفت و عرض کے نہیں ہو سکتا, یہ تو وضع کے خلاف ہے. جی جی اس موصوف کی جو وضع ہے اسی کے یہ برخلاف ہے. آپ کیا کہہ رہے ہو بھئی موصوف و معروف بغیر صفت و عرض کے نہیں ہو سکتا. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی یہ عرض لازم ہے, جو کہ لازم ہے اس لیے بغیر اس کے موصوف نہیں پایا جا سکتا. جب یہ موصوف پایا جائے گا تو صفت کا پایا جانا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں لزوم کس میں ہے؟ جی جی نفس ذی مقدار کو نفس مقدار لازم. جی جی جہاں پر ذی مقدار ہوگا وہاں نفس مقدار ہوگا. جی لزوم اتنا بھی تو کافی ہے. جی جی بات سمجھے؟ جی. اتنا لزوم بھی تو کافی ہے. ہو سکتا ہے کہ نفس مقدار لازم ہو اس کو, مقدار میں تمام اجزاء ہی لازم نہ ہو. جی جی ایسا ممکن ہے. جی جب ایسا ممکن ہے تو جب بھی یہ لازم نہیں آتا کہ ذی مقدار کار ہو تو مقدار غیر کار نہیں ہو سکتی. جی جی ان کے ضوابط کے مطابق لازم نہیں آتا. بات پتہ نہیں سمجھ رہی. چلو ہم نے یہ مان لیے یار یہ مقدار ہے تو غیر کار ہے, یہ بھی مان لیتے ہیں. اس کا مقدار ہے تو غیر کار ہے, یہ جسے حرکت کہتے ہیں. ہم نے کہا نسلم بتا رہے ہے تو غیر کار فقط ایک ہے جسے حرکت کہتے ہیں. ہم نے کہا ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. سمجھو بات کو. جب ہم اسے تسلیم نہیں کرتے تم یہ بات بیان کرو کہ ہے تو غیر کار حرکت کے سوا نہیں ہے. بات سمجھے؟ یہ الگ, یہ کئی درجہ سے ان پر اعتراضات ہیں. یہ کبھی بھی مدعا اپنا ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پڑھیں آگے پڑھا. ہاں تیسرا دعویٰ ان کا اس فصل میں یہ ہے کہ ان الزمانہ لا بدایت لہ ولا نہایت لہ. جی نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے, یعنی ازلی ابدی. جی توجہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ لو ابھی تم اس کو وجودی ثابت نہیں کر سکے, تم ازلی ابدی بنا لی. ٹھیک ہے, مانا. اور ہم کہتے ہیں بھی بے شک زمانہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے.
دلیل سمجھے. کہا کہ اگر اس کی ابتدا ہو، اس کی ابتدا ہو تو اس کا عدم وجود سے پہلے ہوگا. ایسا نہیں ہوگا؟ جی اگر اس کی ابتدا ہو تو ابتدا سے پہلے معدوم ہوگا نا. جی جی تو مطلب عدم وجود سے پہلے پانی لینا ہوگا. عدم وجود سے پہلے جی العدم قبل الوجود جی جی ہوگا نہیں. جی جی ذہن میں رکھے قبلیت کی کئی قسمیں ہیں. ایک وہ قبلیت ہے جو بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو سکے. ایک وہ ہوتی ہے جمع ہو بھی سکتی ہے. جی جی بات سمجھے؟ جی مثلا تم دو کلاسوں کے طلبہ یہاں موجود ہیں. جی جی اب ایک درجے میں پیچھے ہیں، ایک درجے میں آگے ہیں، جی لیکن اس کے باوجود ایک جگہ جمع ہے. جی جی جمع ہے نہیں. جی جی لہٰذا ایک قبلیت یہ بھی ہوتی ہے قبلیت بعدیت. جی ایک قبلیت بعدیت وہ ہوتی ہے کہ قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. جی جی اسے بولتے ہیں قبلیت زمانیہ. جی اسے کیا بولتے ہیں؟ قبلیت قبلیت زمانیہ. قبلیت زمانیہ. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ اس کو بولتے ہیں قبلیت زمانیہ، اب اس نے کیا کہا کہ عدم وجود سے پہلے. جی جی تو پوچھیں گے کہ عدم کی وجود پر جو قبلیت ہے، قبلیت کون سی ہے؟ جی جی عدم کی وجود پر جو قبلیت ہے یہ قبلیت کون سی ہے؟ جی آیا یہ قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جی اور جس دور میں زمان معدوم ہو اس دور میں زمان موجود ہو، جس میں موجود ہو اس میں معدوم ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. جی جب قبلیت بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تو یہ قبلیت زمانیہ ہوئی. جی عدم وجود سے قبل، توجہ رکھنا، عدم وجود سے قبل بے قبلیت زمانیت. جی اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے گا کہ عدم زمانے کے عدم کا زمانہ زمانے کے وجود کے زمانے سے پہلے. جی جی زمانے کے عدم کا زمانہ زمانے کے وجود کے زمانے سے پہلے. توجہ ہے؟ جی تو زمانے کے عدم کی حالت میں زمانے کا وجود ماننا پڑ رہا ہے، جی 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 اور پھر زمانے کے لیے زمانہ ماننا پڑ رہا ہے. جی جی خرابی کہاں سے آئی؟ خرابی یہاں سے ہے کہ تم نے زمانے کے وجود سے پہلے اس کا عدم مانا. جی جی سوالنا پڑے گا زمانے کے وجود سے پہلے اس کا عدم نہیں ہے. جی جی. تو جس کے وجود سے پہلے اس کا عدم نہیں ہے وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، جی. وہ زمانہ ازلی ہے. جی جی یہی معاملہ ہوگا اس کے ابدیت کے بارے میں جی کہ اگر تم کہو کہ یہ ابدی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا عدم وجود کے بعد ہوگا. جی جی اس کے وجود کے بعد اس کا عدم ہوگا. جی تو وہ بعدیت جو ہے وہ قبلیت سے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. جو بعدیت قبلیت کے ساتھ جمع نہ ہو سکے وہ زمانیہ. جی تو زمانے کے عدم کا زمانہ زمانے کے وجود کے زمانے کے بعد ہے. جی ایک تو زمانے کے عدم کی حالت میں زمانے کا وجود ماننا پڑ رہا جی. ہے، دوسرے زمانے کے لیے زمانہ ماننا پڑ رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی خرابی کہاں سے آئی؟ خرابی یہاں سے آئی کہ تم نے زمانے کو ابدی نہیں مانا، سو زمانہ ابدی ہے. جی جی بات سمجھے؟ جی. یہ دلیل ہے. دوبارہ سمجھیں. تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ ان الزمانہ لا بدایت لہ ولا نہایت لہ. جی نہ زمانے کی ابتدا نہ انتہا. جی نہ زمانے کی ابتدا نہ زمانے کی انتہا. جی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر زمانے کی ابتدا ہو تو زمانے کا عدم زمانے کے وجود سے پہلے، جی 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 تو زمانے کا عدم زمانے کے وجود سے قبل. دیکھیں گے قبلیت کون سی ہے. یہ وہ قبلیت ہے جو بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. وہ قبلیت جو بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو سکے وہ قبلیت زمانیہ. تو لہٰذا زمانے کا عدم زمانے کے وجود سے قبل بے قبلیت زمانیت. جی جی قبلیت زمانے کا مطلب یہ ہو گیا کہ زمانے کے عدم کا زمانہ زمانے کے وجود کے زمانے سے پہلے ہے. جی دو خرابیاں. ایک تو زمانے کے عدم کی حالت میں اس زمانہ کا زمانہ مانا جا رہا ہے، دوسرے زمانے کے لیے زمانہ مانا جا رہا ہے. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو لہٰذا یہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی کہ تم نے زمانے کو ازلی نہیں مانا. جی جی زمانہ قدیم ہے، زمانہ ازلی ہے. جی یہی بات میں نے آپ کو بتائی کہ بعدیت والی وہ ابدیت والی صورت میں پیش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جی جی
اور کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں بے شک زمانہ نہ اس کی ابتدا نہ انتہا، کیونکہ اگر اس کی بدایت ہو البتہ ہوگا اس کا عدم، اس کے وجود سے پہلے وہ قبلیت کہ نہیں پائی جاتی ساتھ بعدیت کے، اور ہر قبلیت جو نہیں پائی جاتی ساتھ بعدیت کے وہ زمانیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہوگا زمانے سے پہلے زمانہ یہ باطل ہے، اور اگر اس کے لیے نہایت ہو البتہ ہوگا اس کا عدم، اس کے وجود کے بعد وہ بعدیت ہے جو نہیں پائی جا سکتی ساتھ قبلیت کے، تو ہوگی زمانیہ، تو ہوگا زمانے کے بعد زمانہ، یہ خلف ہے، یہ باطل ہے۔ بات سمجھے؟ توجہ رکھیں، یہ یہاں پر یہ بتانا انہوں نے یہ بیان کیا کہ بھئی اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زمانہ ازلی ابدی ہے۔ توجہ ہے، ہماری بات سادہ سی ہے، زمانہ جو ازلی ابدی ہے پہلے اس کو وجودی تو ثابت کرو، سمجھے؟ جی جی ہم آدمی کے دعویٰ نہیں کر رہے، مثلا جی جی ہم کہہ رہے ہیں اس کا وجودی ہونا متحقق نہیں ہے، جی جی اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک گروہ ہے قائلین بالحال جی جو وجود اور عدم کے بیچ واسطے کے قائل ہیں، جی جی توجہ ہے، جی یہ ہمارے بعض متکلمین بھی اس کے قائل ہیں، جو وجود اور عدم کے بیچ واسطے کی قائل ہیں، انہیں کہا جاتا ہے قائلین بالحال، جی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ قائلین بالحال۔ آپ انشاءاللہ شرح قائد میں آگے چل کے پڑھو گے۔ تو قائلین بالحال، تو جو قائلین بالحال ہیں وہ تو وجود اور عدم کے بیچ واسطے کے قائل ہیں، جی تو اگر بالفرض زمانہ عدمی نہ ہو جی تو وجودی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حال کی بھی نفی کرو، جی۔ یہ الگ مسئلہ ہوگا، جی جی لیکن ہم فقط اتنی بات کرتے کہ زمانے کا وجودی ہونا ثابت نہیں، جی جی زمانے کا وجودی ہونا ثابت نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو مانتے ہو مقدار حرکت، جی جب یہ مقدار ہے تو جو ذی مقدار ہے، جی جب یہ مقدار ہے حرکت کی جی تو پھر حرکت بھی ازلی ابدی ہے، جی جی حرکت ازلی ابدی ہے تو متحرک ازلی ابدی ہے۔ جی جی اب متحرک ازلی ابدی، وہ متحرک کون سا جو ازلی ابدی ہے؟ جی کہتے ہیں یہ فلک الافلاک ہے، ذہن میں رکھیں فلک الافلاک کی حرکت ہی ثابت نہیں ہے، آگے چل کے واضح ہو جائے، جی جی یہ ہماری گفتگو بحیثیت معارضہ ہو، جی جی فلک الافلاک کی حرکت ثابت نہیں، جی نہیں ٹھیک ہے، نہ اس کا قدم ثابت نہ حرکت ثابت، جب حرکت ثابت نہیں تو اب مقدار حرکت کا قدم کہاں ثابت ہو گیا، جی ٹھیک ہے، سو ماننا پڑے گا کہ یہ ازلی ابدی کا دعویٰ بالکل باطل ہے، جی جی اس کی ازلیت ابدیت کا دعویٰ بالکل باطل ہے، کیونکہ اس کا وجودی ہونا ہی ثابت ہے، جی جی اتنی بات سمجھی؟ جی جی